مالکوں کے ساتھ نمک حرامی کرتے ہیں ذلیل لوگ. ہمارے ساتھ بھی عجیب ہے حامد صاحب. انہوں نے اس فلور سے شفٹ ہو کے اوپر کے فلور میں چلے گئے ہیں. اس فلور کو بابر صاحب کے حوالے کر دیا ہے. بابر صاحب نے کھولی ہے ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور ایک سیکرٹری اپوائنٹ کی ہے. نام ہے اس کا مس روزی. اب روزی یہاں آئے گی, یہاں ماڈلنگ ہوگی, یہاں ایڈورٹائزنگ ہوگی. اب مزہ آئے گا. اب میری بھی ترقی. جی سر. بیٹے کمال الدین بیٹے تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ہم نے تمہیں کمالو نہیں کہا, کمال الدین کہا. دیکھیے آپ کو بھی خوشی ہونی چاہیے. میں نے آپ کو سرکار کی جگہ سر کہا. سر بیٹے اب ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے ہم بھی تو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سر. اور تمہارا عہدہ بڑھ گیا. کیا؟ تم کمالو سے ہو چکے ہو کریٹو ڈائریکٹر. یہ کیا ہوتا ہے؟ کریٹو ڈائریکٹر بیٹے سوچنے کا کام کرتا. اچھا سوچتا رہتا ہے. ہاں. بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے الو کی طرح, کوئی کام نہیں کرتا. بیٹے کام اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ سوچتا رہے. میرے ابا نے بھی سوچا تھا, پھر ان کے ابا نے بھی سوچا تھا, پھر ان کے ابا بھی سوچتے رہے, پھر ایک دن سارے مر گئے. کیونکہ میرے مرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. نہیں بیٹے ترقی کرنے کی تیاری کرو. اچھا اور ترقی کے کچھ طریقے ہوتے ہیں. کیا ہے؟ وہ جو ہماری سیکرٹری ہے نا روزی, ہاں جی ہاں جی, ذرا اس سے تعریفیں کیا کرو. میں نے تو ایسی ایسی تعریفیں کی ہیں. میں نے کہا ہمارے صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں, بڑے ویل کوالیفائڈ ہیں. کیسی کیسی شاندار انہوں نے پروڈکٹ کی اسٹار بنائے ہیں. ہاں جی, بڑے بڑے ایڈ بنائے ہیں آپ نے. اللہ کی سمے نے بڑی تعریف کی ہے اس کو. میں نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ خود بھی آتے ہیں. اچھا آپ آتے ہیں نا؟ آتے ہیں. ڈینٹونک اسٹار میں آپ نہیں آتے؟ وہ جو ڈی یوں کر کے ٹھوک رہا ہوتا ہے, آپ ہی تو ہے نا. آپ ہی کی وجہ سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. میں بھی آتا ہوں. میں ہی تو ہوں. ہاں ہاں, میں نے کہا ہمارے ساتھ سیمسونائٹ کے اسٹار میں بھی آتے ہیں. ہاں اچھا, آپ نہیں سیمسونائٹ پہ یوں پیر رکھ کے بتاتے ہوں. پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہو بیٹے. تم مجھ سے تعریفیں کرنا دل بھر کے بتانا میرے بارے میں. آپ بے فکر رہے ہیں. کیسے آپ ہیں ہی تعریف کے قابل. ایمان سے ہمارے صاحب واقعی بڑے اچھے ہیں. روزی کے ساتھ ایسی روزی آ گئی. مس روزی بڑی دیر سے آپ کا انتظار کر رہا تھا. سر نے یہ کہا ہے کہ 2-4 ضروری کام انہیں بتا کے اور اس کے بعد آپ چہرہ تو دکھائیں. مس روزی لعنت تیری شکل پہ. بکواس نہ کر, میں تیرے کو بتانے آئی ہوں کہ میرا ماما میری شادی کر رہا ہے. تو ادھر رشتہ مانگنے بھی زیادہ پڑے مجھے رہا. اور میں رشتہ مانگ لوں گا ان سے, مگر تو اب یہاں مت آیا کر. کیوں, میں کیوں نہ آؤں؟ یا ہمارے ساتھ نے ایڈورٹائزنگ ایجنسی کھول لی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کا نہیں پتا؟ نہیں. ارے یہ جو ٹیلی ویژن پہ اسٹار دیکھتی ہے تو, وہ اسٹار. اچھا اچھا. ہاں, بڑے اچھے اچھے جو اسٹار آتے ہیں. مثلا وہ ستارہ سپنا لون کا اسٹار دیکھا تم نے؟ ہاں وہ میں نے دیکھا ہے. بڑی خوبصورت خوبصورت لڑکیاں آتی ہیں یوں کر کے, ستارہ سپنا لون. وہ لڑکیاں اتنی خوبصورت نہیں ہوتی. اگر گرم پانی سے منہ دھوئے نا, ایمان سے تیرے سے بھی بری نکلے اندر سے, لیکن ان کے منہ پہ کام بڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا, اور یہ جو ہمارا اشتہار ہے نا, یہ میں 1 منٹ میں کر کے دکھا سکتی ہوں. دکھاؤ ایمان سے. تو میں اپنے صاحب سے بولوں گا کہ میری ریشم کو بھی اسٹار میں لیں. میرے کو اشتہار میں کام کرنے کا بڑا شوق. چل ٹھیک ہے, فرض کر کے ستارہ سپنا لون کا اشتہار تو کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے, میں ایکشن کہوں گا تو تو اس کے بعد کر کے بتانا. ٹھیک ہے, ستارہ سپنا لون کا اشتہار بن رہا ہے. ریشم پہلی مرتبہ اسکرین پہ. ستارہ کی سپنا لون. ایسی ستارہ کی سپنا لان ہو, لوگ اس کی لنگیاں پہنے. ستارہ کی سپنا لان, ایسی لان ہو لوگ اس سے گاڑیاں دھوئے اپنی. اس طریقے سے پیار سے, سلیقے سے, محبت سے لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. اچھا, جس طریقے سے نہیں وہ آتی وہ. ہاں, اپنی بابا شریف. ہاں, لکس اسٹار میں آتی ہے. میرے حسن کا سنگھار انٹرنیشنل فنکارہ بابرا شریف. ریما آتی ہے. ریما نہیں آتی. لوگ ہمارا چہرہ ہی تو دیکھتے ہیں. لکس صابن, لکس استعمال کیجئے اس طریقے سے. اور یہ تو معمولی بات ہے ریشم کے واسطے. شاباش, یہ اشتہار ایک چٹکی میں کر کے. ویری گڈ جی. ریشم آ رہی ہے لکس کے اشتہار میں. میرے حسن کا سنگھار لگا. یہ جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. تو لکس میں آ سکتی ہے, یہ لکس منہ دھونے والا نہیں ہوگا, کپڑے دھونے والا ہوگا. ارے
پیار سے طریقے سے. میں بھی تو اشتہار میں آتا ہوں. میں کتنے اچھے طریقے سے آتا ہوں. کون سے اشتہار میں آتا ہے تو؟ انہیں اشتہار نہیں دیکھا؟ وہ میری آدھی تصویر بنی ہوتی ہے, آدھی میں خود بناتا ہوں. پھر آواز آتی ہے ٹھنڈا ہلکا چلبلا. تو میرے کا بھول گیا. کیا؟ اور وہ اس طرح بوتل چوک کے گلاس پھاڑ کے میں اس طرح کرتی وہ میں تو ہوں. اچھا وہ تو ہے. چل چل. میں بھی ہو سکتی. تو نہیں ہو سکتی, وہ تو اتنی خوبصورت لڑکی ہے. بات سن, تو اب جا, مس روزی آنے والی ہیں. ہمارے صاحب نے کہا کہ روزی کے سامنے تعریفیں کرو. اب روزی آئے گی نا تو اس کو بہت سارے کام بتانے. نہیں وہ ایک لڑکا آیا ہوا ہے, وہ بڑا چنگا گاتا ہے. مان سے اس کی آواز نا کمار سانو جیسی ہے بالکل. اچھا ہاں, اس کو میں بلاؤں؟ بلا. آجا بھائی آجا. ارے ماشاء اللہ بھائی, کیا ہے؟ میں جی ایڈیشن کے لیے آیا ہوں. ایڈیشن نہیں, آڈیشن ہوتا ہے. یہاں ہے میرے پاس. ادھر آ جائیں. آگے آئیں, کچھ نہیں کہوں گا. آپ جنگل گا سکتے ہیں؟ آپ کا آڈیشن ہوگا, آپ تھوڑا سا گا کر بتائیں. اگر آپ کی آواز اچھی ہوئی تو میں اپنے صاحب سے سفارش کروں گا. گا کر بتائیے. شاباش. ادائیں بھی ہیں, محبت بھی ہے, شرارت بھی ہے, میرے محبوب میں وہ دیوانہ پن, وہ ظالم مدا, نزاکت بھی ہے, میرے محبوب میں. نہ پوچھو میرا دل کہاں کھو گیا, تجھے دیکھتے ہی تیرا ہو گیا. یہ دیکھ کر ہم تو گھبرا گئے کہ ہم ان کے کتنے قریب آ گئے. وہ دیوانہ پر, وہ ظالم مدا, نزاکت بھی ہے, میرے محبوب میں. واہ واہ واہ, میرا 100 کا نوٹ گر گیا تھا. واہ واہ واہ, اتنا اچھا گایا ایمان سے. آپ کا آڈیشن پکا ہو گیا. میں اپنے ساتھ سے آپ کی بات کراؤں گا. بہت بہت شکریہ. روزی کے آنے کا ٹائم ہوا ہے, آپ لوگ تشریف لے جائیں. خدا حافظ. خدا حافظ. تیرا خدا حافظ. جاؤ. بدتمیز, یہ بیہودہ حرکتیں بند کرو. تمہیں پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا؟ ابھی جب میں ٹیکسی والے کو پیسے میں نے پیمنٹ کی, پتہ ہے مجھ سے کیا کہنے لگا؟ کیا کہنے لگا؟ کہنے لگا میڈم آپ پیسوں کو چھوڑیے, بتائیے شام کو کہاں ملیں گی. تو صحیح تو کہا اس نے. ہم مرد لوگ موقع سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں بھیا. بات سنو, کسی ایک بیہودہ مرد کی وجہ سے سارے مردوں پہ الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, آپ صحیح کہہ رہی ہیں. ایک چکر ذرا لگایا, ابھی سب کھل کے سامنے آ جائیں گے. ارے جاؤ, مجھے تو بہت اچھا تجربہ ہے کہ کون کس طرح کا ہے, کون کس طرح کا ہے. ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ شہر اور گلی کے ہر نکڑ ہر کونے پہ اس طرح کا ایک اوباش کھڑا ہوا لڑکیوں کو آوازیں کستا ہے. آخر ایسا کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ اپنی عزت ادب احترام صرف اپنی ماں بہنوں تک کیوں محدود رکھتے ہیں؟ خاموش رہیے. آپ صرف مردوں پر الزام نہیں لگا سکتی. ہم مردوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ اپنی حالت دیکھیے. جب آپ لپسٹک لگا کے, بیوٹی پارلر سے بال سجا کے آپ گلیوں میں آئیں گی تو ہم تو اپنا فرض ادا کریں گے بھیا. چونکہ یہ سوال تم نے کیا ہے, اس کا جواب میں تم ہی کو دیتی ہوں کہ تم نے اس طرح سے کہہ تو دیا. فرض کرو تمہاری ماں یا بہن کسی دعوت میں جانے کے لیے کسی بیوٹی پارلر سے کسی مجبوری کے تحت اگر سڑک پہ ٹیکسی یا رکشہ کے لیے کھڑی ہے, اور اگر کوئی تمہاری ماں بہن کو دیکھے گا یا گھورے گا تو تمہیں تکلیف ہوگی یا نہیں؟ میری ماں بہنیں برقع پہنتی ہیں. واہ, زمانے کا یہ کیا نظام ہے
کہ دوسروں کی ماں بہنوں کو تو کھلے عام دیکھنا پسند کرتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنی بہو بیٹیوں کو برقع پہنا کے رکھتے ہیں. لیکن ایک بات سن لو, سنائیے. میں پڑھی لکھی لڑکی ہوں, پرانے زمانے کی نہیں ہوں, اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں. بدتمیزی کرو گے تو چماٹ مار کے منہ ٹھیک کر دوں گی تمہارا. چلو کسی بھی بہانے میرے منہ پہ آپ کا ہاتھ تو ٹچ ہوگا. ویسے میں نے مردوں کی بہت قسمیں دیکھی ہے, لیکن تم بدتمیز اور بےہودگی کی انتہا قسم ہو. تھینک یو ویری مچ. جا کے پانی لے کے آؤ ایک گلاس. آپ کیا کہہ رہی ہیں کہ دوسروں کو شرم و حیا کی نگاہ سے؟ بالکل دیکھنا چاہیے دوسروں کی ماں بہنوں کو آنکھ پہ شرم و حیا کا